السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم طلبہ اور طالبات، آپ سب کا استقبال ہے آئی پلس اکیڈمی میں۔ یہ ہماری اصول فقہ کی کلاس ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں الاصول من علم الاصول، شیخ محمد صالح العثیمین کی اصول فقہ کی ایک مایہ ناز تصنیف۔ ہم بحث پڑھ رہے ہیں حقیقت اور مجاز کی۔ پچھلے درس میں نے مختصراً آپ کو ایک تصور دیا ہے کہ الفاظ میں بعض مرتبہ لفظ حقیقت استعمال ہوتا ہے، بعض مرتبہ لفظ مجاز استعمال ہوتا ہے۔ کوئی لفظ کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقت کہا جاتا ہے، اور کبھی جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس معنی میں استعمال نہ کرتے ہوئے کسی سبب سے اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور مثال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شیر کا لفظ جب جانور کے لیے استعمال کیا جائے جو درندہ ہوتا ہے معروف، تو اس کو کہا جائے گا یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور جب اس شیر کا لفظ کہہ کر کے خطیب مراد لیا جائے گا یا شیر کا لفظ کہہ کے کوئی بہادر آدمی مراد لیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہاں پر شیر کا لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو جس کو انگلش میں میٹافر کہتے ہیں، تو کوئی لفظ کبھی ٹروتھ ہوتا ہے یعنی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی میٹافر ہوتا ہے یعنی اس کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی پورا جملہ بھی جو ہے نا وہ حقیقی اور مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ کلام جو ہے نا وہ دو اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک پورا جملہ جو ہے نا، جیسے کوئی آدمی کسی کام کے معاملے میں کنفیوز ہو، تو کنفیوز ہو اور وہ کبھی سوچ رہا ہو کہ میں یہ کام کروں، کبھی سوچ رہا ہے میں کام نہیں کروں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہو تو ایک قدم پیچھے لے لیتے ہو۔ جب اس آدمی سے کہا جا رہا ہے وہ جس معاملے میں کنفیوز ہے کہ کبھی وہ آگے بڑھ کر کے سوچ رہا ہے میں کام کروں، کبھی سوچ رہا ہے نہیں کروں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تقدم رجلا وتؤخر اخرى، ایک قدم آگے بڑھاتے ہو ایک قدم پیچھے لے لیتے ہو۔ اب یہاں پہ جب یہ کہا گیا ایک قدم آگے بڑھاتے ہو ایک پیچھے لے لیتے ہو، تو اس کا مطلب حقیقی معنی نہیں کہ واقعتاً کہیں وہ ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے اور ایک قدم پیچھے لے رہا ہے، بلکہ اپنے معاملے میں جو تشویش کا شکار ہے نا، وہ اس تشویش کے شکار ہونے کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ جو قدم آگے بڑھانا یہاں پہ حقیقی قدم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مجازی معنی مراد ہے کہ ایک قدم آگے بڑھایا ایک قدم پیچھے لے لیا۔ تو اس قسم کے استعمالات، یہ حقیقت اور مجاز کا مسئلہ صرف عربی زبان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ ہر زبان میں الفاظ کا اس طرح کا استعمال ہوتا رہا ہے کہ کبھی ایک لفظ کہہ کر کے اس کے حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں، کبھی مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی بحث کو دو حصوں میں انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ پہلے ہم حقیقت کس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں اور ان اقسام میں تقسیم کرنے کے اسباب کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم اچھے سے سمجھیں گے ایک درس میں۔ پھر دوسرے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مجاز کی بحث کھولیں گے، مجاز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر حقیقت اور مجاز کے متعلق جو علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں حقیقت اور مجاز پایا جاتا ہے، مجاز کا وجود ہوتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں صرف حقیقت پائے جاتے، مجاز قرآن میں نہیں پایا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں لغت میں مجاز پایا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں لغت میں بھی مجاز نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت اور مجاز سے متعلق جو اختلاف ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم کھول کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی ہم فی الحال حقیقت کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو پہلے سمجھنا ہے حقیقت کس کو کہتے ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں حقیقت کی کیا تعریف ہے، اللفظ المستعمل فیما وضع له، ایسا لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہو اس معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا۔ اللفظ المستعمل، یہ اس کو یاد رکھیں کہ یہاں پہ میم کے اوپر جو ہے وہ زبر لگا ہوا ہے۔ لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہے فیما وضع له، اسی معنی میں جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا۔ ہرن بول کر کے آپ ہرن ہی مراد لے رہے ہیں جو جنگل میں ہوتی ہے، شیر بول کر کے شیر مراد لے رہے ہیں، موت بول کر کے موت مراد لے رہے ہیں، آپ چاند بول کر کے چاند مراد لے رہے ہیں، تو یہ اس میں جو ہے کوئی اس کے اندر میٹافر نہیں ہے، اسی معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، اس لیے اس کو حقیقت کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ حقیقت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت لفظ ہوگا، لفظ کا مطلب جو زبان سے نکلتا ہے نا۔ بہت سارے معانی ادا کرنے کے لیے ہم کو لفظ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے، بہت سارے معانی ہم اشارے سے بھی ادا کر دیتے ہیں، تو اشارہ مجاز نہیں ہوتا ہے، مجاز ہمیشہ لفظ میں ہوگا۔ مجاز جو ہے حقیقت اور مجاز یہ لفظ کی قسموں میں سے ہے۔ جیسے اشارے میں بھی تو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں نا، جیسے میں آپ سے کہوں اب یہ اشارہ ہے، میں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا لیکن اس سے ایک معنی آپ کے سمجھ میں آیا کہ میں آپ کو خاموش کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہوں اب یہ بھی ایک اشارہ ہے، میں آپ کو ٹھہرا رہا ہوں۔ میں آپ سے کہوں باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ تو اشارے میں بھی معنی ہوتے ہیں، اشارہ بھی بامعنی ہوتا ہے، پر اشارے کو حقیقت اور مجاز میں تقسیم
نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حقیقت اور مجاز یہ لفظ کی قسموں میں سے قسم ہے۔ تو لفظ کہاں نا جب تو جو اشارہ ہے، فعل ہے، یہ نکل گیا، صرف قول باقی رہا۔ تو حقیقت اور مجاز ہمیشہ قول کے اندر ہوگا، اشارے میں اور فعل میں نہیں ہوگا۔ پھر کہا المستعمل، ایسا لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب مستعمل کہہ کر کے سب سے پہلے تو محمل کو نکال دیا۔ محمل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو مجاز کب ہوگا؟ جب کوئی معنی ہو۔ اگر کسی لفظ کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو اس کو حقیقت بھی نہیں کہیں گے، مجاز بھی نہیں کہیں گے۔ جیسے زید کا الٹا آتا ہے دیز، دیز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کو آپ نہ حقیقت کہہ سکتے ہیں نہ مجاز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بھئی حقیقت تو وہ ہوتا ہے جس کو اس معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہو جس معنی کے میں اس کو وضع کیا گیا تھا۔ اب جب اس کو وضع ہی نہیں کیا گیا ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، تو مستعمل کہہ کر کے احتراز کس سے مقصود ہے؟ محمل۔ ہاں، محمل، اللفظ المحمل۔ اسی طرح سے کسی بھی لفظ کو حقیقت اور مجاز کب کہا جائے گا؟ یہ مستعمل کہہ کر کے نا، استعمال سے پہلے کوئی لفظ نہ حقیقت ہوتا ہے نہ مجاز ہوتا ہے، یعنی استعمال کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ حقیقت معنی استعمال کیا گیا ہے، مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ استعمال سے پہلے جب اس کا استعمال ہی نہیں کیا گیا، اسد، اب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسد سے شیر مراد ہو سکتا ہے اسد سے کوئی بہادر آدمی مراد ہو، ہرن سے ہو سکتا ہے جانور مراد ہو، یا کوئی خوبصورت عورت مراد ہو، چاند سے مراد ہو سکتا ہے آسمان پہ دکھنے والا ایک چاند مراد ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی بیوی، چاند بول کر کے بیوی مراد لے لے۔ تو کوئی لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے، یہ تو استعمال کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ جب تک کوئی استعمال نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کنفرم نہیں کر سکتے وہ حقیقت ہے کہ مجاز ہے۔ تو المستعمل کہہ کر کے دو چیزوں کا احتراز کیا گیا، ایک محمل جو ہے وہ، اور دوسرا قبل الاستعمال، اللفظ قبل الاستعمال، استعمال سے پہلے لفظ کی جو حقیقت ہے یا مجاز ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو ایسا لفظ فی ما وضع لہ، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، ہاں، یعنی اب وہ وضع کرنے والا یا تو علماء نے وضع کیا ہے، یا وہ عرف میں وضع ہوا ہے، یا شارع نے اس کے لیے وضع کیا ہے۔ حقیقت کے الگ الگ اقسام ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی لفظ کو اگر اسی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقت کہا جائے گا۔ مثلا اس کی مثال شیخ نے کیا دی؟ اسد للحیوان المفترس، جیسے اسد بول کر کے آپ کیا مراد لیں؟ الحیوان، ایسا حیوان، المفترس جو درندہ ہے، یعنی اسد کا لفظ جب وضع کیا گیا تو وہ ایک جانور کے لیے وضع کیا گیا جو درندہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ سب شیر جانتے ہیں نا، شیر کس کو کہتے ہیں؟ لائن۔ تو اب آپ لائن بول کر کے لائن مراد لے لیں، اسد بول کر کے شیر مراد لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اسد کو آپ نے اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ہاں، جیسے رأیت اسدا فی الغابۃ، میں نے جنگل میں شیر دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں قرینہ بھی یہی ہے کہ یہاں اسد بول کر کے آپ شیر مراد لے رہے ہیں، اور کوئی بھی لفظ جب اصل استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رأیت اسدا فی الغابۃ، میں نے اسد کو دیکھا، کہاں پر دیکھا؟ جنگل میں دیکھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس لفظ کو، اسد کا لفظ، اسی معنی کے لیے استعمال کیا ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا۔ جب زبان بن رہی تھی، جب لغت ڈیولپ ہو رہی تھی، تو یہ طے کیا گیا، مان لیجیے کہ جو الفاظ ہیں وہ عوام ہے اس نے اپنی طرف سے گڑھے ہیں۔ تو ایک حیوان موجود تھا اور یہ سوچا گیا اس کو کوئی نام دیا جائے، تو اس کو نام دے دے گیا اسد کا۔ تو جب بھی آپ اسد کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ حیوان آتا ہے، اسی حیوان کے لیے یہ نام رکھا گیا تھا۔ اسد کا لفظ یہ بہادر آدمی کے لیے نہیں وضع کیا گیا تھا، یہ تو بعد میں بہادری میں، کیونکہ کوئی انسان شیر کے جیسا ہوتا ہے تو اس کو بھی اسد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ تو مجازی معنی میں کہا جاتا ہے۔ اصلاً اسد کا لفظ بہادر آدمی کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا، وہ وضع کیا گیا تھا شیر کے لیے۔ تو جس چیز کے لیے وضع کیا گیا تھا اگر اسی میں اس کا استعمال کریں گے تو اس کو کہا جائے گا اس لفظ کو آپ نے حقیقی معنی پر محمول کیا ہے۔ چاند کا لفظ القمر، یہ چاند کے لیے وضع کیا گیا تھا، جو قمر آپ بول کر کے چاند مراد لیں گے تو یہ لفظ کا حقیقی معنی میں آپ نے استعمال کیا ہے۔ یا کوئی آدمی اپنے بچے کو جو ہے نا وہ چاند کہہ دے، یا اپنی بیوی کو چاند کہہ دے، تو بیوی کے لیے چاند کا لفظ وضع نہیں کیا گیا تھا، یا بچے کے لیے چاند کا لفظ وضع نہیں کیا گیا تھا، آپ نے اس لفظ کو ایک دوسرے معنی میں استعمال کر لیا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، تو یہاں پر یہ مجازی معنی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہوگا۔ تو یہ لفظ یہاں پہ وضع نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جیسے موتی ہے، موتی کا لفظ جو ہے نا وہ موتی کے لیے جو سمندر سے نکلتی اس کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ اب آپ کسی کے دانت کو موتی کہہ دیں تو دانت، موتی کا لفظ دانت کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا، موتی کا لفظ وہ جو سمندر سے سیپ سے موتی نکلتی اس کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ تو آپ اگر دانت کو موتی کہہ دیں
تو اس کا مطلب آپ نے لفظ کو عبور کر کے اس معنی میں استعمال کر لیا ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا تھا۔ تو حقیقت کس کو کہتے ہیں یہ پہلے آپ سمجھ لیں، کیونکہ جب آپ حقیقت کا معنی سمجھیں گے تبھی آپ کو مجاز کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ علماء کہتے ہیں نا الاشیاء تعرف بازدادھا، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ حقیقت سمجھیں گے تبھی آپ کو مجاز کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا۔ حقیقت کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کو استعمال کیا گیا ہو اس معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، گڑھا گیا تھا، جیسے اسد کا لفظ اگر استعمال کیا جائے حیوان مفترس کے لیے۔ اب شیخ یہاں پر خود جو ہے نا جو احترازات ہے وہ یہاں پر ذکر فرما دے رہے ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں فخرج بقولنا المستعمل المہمل، شیخ کہتے ہیں جب ہم نے مستعمل کہہ دیا تو محمل نکل گیا۔ فلا یسمى حقیقتاً ولا مجازاً، تو محمل کو نہ حقیقت کہیں گے نہ مجاز کہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محمل یعنی ایسا لفظ جو لا یعنی ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ہاں جیسے وائے، ہم لوگ بولتے ہیں نا چائے وائے، چائے وائے لے کر کے آؤ، تو چائے کا تو ایک معنی ہے، وائے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس قسم کے بہت سارے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، جیسے بلا 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 ہم لوگ بولتے ہیں نا، بلا 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 انگلش میں بولتے ہیں، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو محمل لفظ کو کیا ہے، نہ حقیقت کہا جائے گا نہ مجاز کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میں نے اور بتایا قبل الاستعمال، کوئی بھی لفظ استعمال سے پہلے نہ حقیقت ہوتا ہے نہ مجاز ہوتا ہے، کیونکہ استعمال کی بعد ہی پتہ چلتا ہے وہ حقیقت ہے کہ مجاز ہے۔ وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، اور جب ہم نے فيما وضع له کہا کہ لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، تو مجاز نکل گیا، کیونکہ مجاز میں لفظ کو آپ اس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، کسی دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی حقیقت کی تعریف، ایک مرحلہ ہم نے مکمل کر دیا، حقیقت کی تعریف آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بحث شروع ہو رہی ہے حقیقت کی قسمیں۔ شیخ فرما رہے تنقسم الحقیقت الی ثلاثۃ اقسام، حقیقت کی تین قسمیں ہوتی ہیں، لغویہ، شرعیہ، عرفیہ۔ لغوی، شرعی اور عرفی، یعنی حقیقت جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے، حقیقہ لغویہ، حقیقہ شرعیہ اور حقیقہ عرفیہ۔ حقیقہ لغویہ، حقیقہ شرعیہ۔ پہلے حقیقہ لغویہ اور حقیقہ شرعیہ ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر حقیقہ عرفیہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے ہر لفظ کا لغت میں ایک معنی ہوتا ہے۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو مختلف چیزوں کے جو شرعی نام رکھے گئے، ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی نیا لفظ وضع کیا گیا، ایک لفظ پہلے سے موجود تھا، لغت میں وہ لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہو رہا تھا، اس خاص معنی میں استعمال ہونے والے لفظ کو اٹھایا گیا اور شریعت کے کسی معاملے کے لیے بھی وہ نام رکھ دیا گیا۔ اب جب وہ لفظ اس خاص معنی میں استعمال ہوگا جس معنی میں وہ عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے، تو وہ اس لفظ کا حقیقہ لغویہ کہلائے گا، اور جب اس کو اٹھا کر کے شریعت کی اصطلاحات کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے گا، شریعت کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان ٹرمینالوجیز کے لیے جب وہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس کا حقیقہ شرعیہ۔ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے الصلاۃ کا لفظ ہے، الصلاۃ کا کیا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کی بعثت کی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ صلاۃ واجب کی گئی، نماز واجب کی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا لفظ اس کے لیے گڑھا، خود سے وضع کیا اور اس کو صلاۃ کہا گیا۔ نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ خود اللہ کے نبی نے گڑھا، ایسا نہیں ہے۔ کیا عرب کے لوگ صلاۃ کا لفظ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، صلاۃ ان کے یہاں بھی بولا جاتا تھا، پر صلاۃ بول کر کے یہ جو ہماری نماز ہوتی ہے نا، جس میں تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، اور اس میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، قوما تشہد ہوتا ہے، اس کے لیے عرب کے لوگ صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ عرب کے ہاں جب صلاۃ کہا جاتا تھا تو صلاۃ سے مراد ہوتا تھا دعا، تو صلاۃ کہہ کر کے جب دعا مراد لی جائے، صلاۃ کہہ کر کے جب دعا مراد لی جائے تو یہ کیا ہے؟ صلاۃ کا حقیقہ لغویہ ہے۔ حقیقت میں لغوی حقیقت اس کی یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد ہوتا ہے دعا، کیا بعض علماء نے کہا ہے ثنا، ہاں، لیکن جب اس کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، نماز جو ایک خاص طرح کی عبادت ہے، اس کے مخصوص افعال ہوتے ہیں، وہ تکبیر سے شروع ہوتی ہے، تسلیم پر یعنی سلام پر ختم ہوتی ہے، تو صلاۃ کا لفظ جب اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صلاۃ کا حقیقہ شرعیہ، یعنی حقیقی شرعی معنی اس کا یہ ہے، دونوں لفظ حقیقت ہے، یہ دونوں لفظ حقیقت ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، کوئی بولے صلاۃ کا لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے، ہم کہیں گے حقیقت ہے، پر یہ کون سی حقیقت ہے؟
حقیقہ لغویہ، نہ کہ یہ مجاز. کسی کو نہیں لگے کہ اچھا لغوی کیونکہ معنی یہ تھا، اب نماز کے لیے جب صلاۃ کا استعمال کیا گیا تو یہ جو ہے اب یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. نہیں، گرچہ بعض لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اصل تو ہر لفظ کا لغوی ہی معنی ہوتا ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، باقی آپ اس کو کسی بھی اصطلاح میں جب استعمال کریں گے تو اصل میں مجاز ہے. لیکن صحیح بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. یعنی بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہر لفظ کا بس ایک ہی حقیقت ہوتی ہے اور وہ اس کی لغوی حقیقت. اس لغوی حقیقت کے علاوہ آپ اس کو عرف میں کسی معنی میں استعمال کریں یا شریعت میں کسی معنی میں استعمال کریں گے تو وہ مجاز ہوگا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ایک لفظ کی الگ الگ حقیقتیں ہو سکتی ہیں. لغت میں صلاۃ کہہ کر کے دعا مراد لی جاتی ہے، پر جب نماز کے لیے آپ صلاۃ کا استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ نے لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں ہی استعمال کیا ہے، اس کے مجازی معنی میں استعمال نہیں کیا. اس کو مجاز نہیں کہیں گے، اس کو یاد رکھیں. شریعت کی جو اصطلاحات ہیں ان کو مجاز نہیں کہیں گے، اس کو بھی حقیقت کہیں گے. البتہ وہ کون سی حقیقت ہے؟ حقیقہ شرعیہ. جیسے بھائی زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کا ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زکوٰۃ فرض کی گئی تب اس کے لیے ایک اللہ کے نبی نے الگ سے لفظ گڑھ لیا. زکوٰۃ کا لفظ پہلے سے عربی زبان میں بولا جاتا تھا، لیکن اس کا ایک خاص معنی تھا. اس کا معنی تھا الزیادۃ والنما. اس کا ایک خاص معنی تھا. لیکن پھر کیا گیا؟ یا زکوٰۃ کا ایک معنی تھا تطہیر، پاک کرنا، تزکیہ نفس جس سے کہا جاتا ہے. تو اس کا ایک خاص معنی تھا. لیکن جب ایک خاص عبادت فرض کی گئی کہ بھائی ہر انسان کا مال ایک اگر نصاب تک پہنچ گیا ہے تو ایک مخصوص مقدار میں مال پہنچنے کے بعد مخصوص وقت میں کچھ مخصوص مقدار میں مال نکال کر کے مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے نا، اس کو ہی تو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اتنے سارے مخصوص میں نے کیوں لگائے؟ کیونکہ ہر مال میں نہیں زکوٰۃ ہوتی ہے، مخصوص مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے. جب مخصوص مقدار کو پہنچ جائے، ہر مقدار پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، مخصوص مقدار میں پہنچنے پر زکوٰۃ ہوتی ہے. مخصوص وقت میں اس کا بھی ایک طے شدہ وقت ہوتا ہے. فصل ہے تو اس کا ایک طے شدہ وقت ہے. مال اگر سونا چاندی ہے تو اس کے لیے 1 سال کا عرصہ گزرنا ضروری ہے. تو مخصوص وقت میں مخصوص مقدار میں اس کو نکال کر کے، پورا مال نہیں دینا پڑتا، اس کی مخصوص مقدار نکالی جاتی ہے، مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے. ہر کسی کو نہیں دیا جاتا. جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ خاص قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید میں 8 مدیں اس کے بیان ہوئی ہیں. تو جب یہ عبادت فرض کی گئی، اب اس عبادت کو کوئی نیا نام نہیں دیا گیا. ایک لفظ جو پہلے سے عرب کے لوگ استعمال کر رہے تھے، اس کا ایک حقیقہ لغویہ پہلے سے موجود تھا، اس کو اٹھا کر کے ایک الگ معنی اس عبادت کا نام بھی اسی نام پر رکھ دیا گیا، تو اس کو زکوٰۃ کے دیا گیا ہے نا. تو اب یہ ہم جب زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس مخصوص عبادت کے لیے، تو اب زکوٰۃ کا حقیقہ شرعیہ الگ ہوگا، حقیقہ لغویہ الگ ہوگا. ایسے ہی ساری عبادتیں، جیسے حج ہے، حج کا بھائی ایک لغوی معنی ہے. حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا. ہاں، لیکن اس کا ایک شرعی معنی بھی ہے جس کو ہم مطلب مخصوص افعال اور مناسک ہوتے ہیں حج کے، تو ہم اس کو حج کہہ دیتے ہیں. اب جب شریعت کی اصطلاح میں حج کہا جائے گا تو قصد نہیں مراد ہوگی، بلکہ وہ خاص عبادت مراد ہوگی جو ہم جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں انجام دیتے ہیں. مسلمان سارے جا کر کے مکہ میں اور عرفہ وغیرہ میں اور طواف کرتے ہیں، اس میں صحیح ہوتی ہے، اس میں رمی جمرات ہوتا ہے، اس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے. تو ان سارے اعمال کو ملا کر کے جو خاص عبادت بنتی ہے اس کو حج کہا جاتا ہے. ایسے ہی بہت سارے، یعنی صرف عبادتوں میں نہیں. جیسے استنجا ایک لفظ ہے، استنجا. استنجا کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ قطع. قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. تو استنجا کا ایک لغوی معنی پہلے سے موجود تھا، لیکن بعد میں جب شریعت نے طہارت کے احکام نازل کیے تو مسلمان پہ واجب کیا گیا کہ جو سبیلین سے اس کے غلاظت نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے پانی یا پتھر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس پانی اور پتھر کا استعمال کر کے سبیلین کو صاف کرنا، ہاں، اس کو کہا جاتا ہے استنجا. تو اب وہ اس کا ایک شرعی معنی بھی ہے استنجا کا، ایک لغوی معنی بھی ہے استنجا کا. شریعت کی اصطلاح میں اس کا ایک الگ معنی ہے، لغت کی اصطلاح میں اس کا ایک الگ معنی ہے. تو اب جب ہم استنجا کا لفظ اس پاکی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی مجازی لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اس کا حقیقہ شرعیہ ہے. تو اس کو یاد رکھیں کہ لفظ کا ایک ہوتا ہے حقیقہ لغویہ اور ایک ہوتا ہے حقیقہ شرعیہ. حقیقت لغویہ الگ ہوتی ہے. لغت کا جب بحث ہوتی ہے تو اس کو حقیقہ لغویہ کہا جاتا ہے، جب لغت میں وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جب شریعت میں خاص چیزوں کے لیے وہ نام رکھ دیا جاتا ہے، جب ان معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اس لفظ کی حقیقت شرعیہ ہوتی ہے. اتنی بات انشاءاللہ تعالی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ میں پہلے آپ کو سمجھا دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم شیخ کی باتیں پڑھیں گے. حقیقہ لغویہ
حقیقہ عرفیہ. عرف سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عرف عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، عرف کا مطلب ہوتا ہے تعارف علیہ الناس، کسٹم کہتے ہیں ہم انگلش میں. ہاں، کہ ہر کسٹم میں بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی زبان میں اس کا ایک خاص معنی رکھ دیا جاتا ہے. تو لوگوں کی زبان میں جب اس کو ایک خاص چیز کہی جاتی ہے، وہ خاص معنی استعمال کیا جاتا ہے نا خاص معنی کے لیے، حالانکہ اس کا حقیقی لغوی معنی وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو اب وہ ایک خاص نام دے دیے. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، پرانے زمانے میں جب ہمارے پاس ایسے موبائلز ہوتے تھے نا جن کی بیٹری نکال دی جاتی تھی، تو جو بیٹری نکال دی جاتی تھی اور اس کے ایک الگ چارجر آتے تھے، وہ بیٹری کو ایسے الگ سے نکال کر کے چارج کرتے تھے. ہاں، بیٹری لگا کر کے، یعنی موبائل سے ڈائریکٹ چارج نہیں کرتے تھے بلکہ بیٹری چارج کرتے تھے. تو وہ جو بیٹری کا چارجر آتا تھا اس کو کیکڑا کہا جاتا تھا. کیکڑا. اب کیکڑا کا لفظ اپنے لغوی حقیقت کے اعتبار سے خاص قسم کے پانی کے جانور کو کیکڑا کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاص ماحول میں اس چارجر کو جو بیٹریز کو الگ سے چارج کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا اس کو کیکڑا کہا گیا. تو اب یہ کیکڑا کا لفظ جب لغت میں بولا جائے گا تو وہ تو ایک خاص پانی کے جانور کے لیے لغت میں وضع کیا گیا تھا، لیکن عرف میں لوگوں کی، یعنی لوگوں کے کسٹم میں کیا کیا گیا، اس کو اٹھا کر کے ایک خاص معنی میں استعمال کیا جانے لگا. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں نا جن کا لغت میں خاص معنی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے عرف میں اس کو ایک الگ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں، جیسے دابہ ہے. عربی میں، اردو میں بھی کچھ مثالیں میں انشاءاللہ بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ عرف میں اور لغت میں فرق کیا ہوتا ہے. دابتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دابتن اصل میں دبا یا دبو سے بنا ہے. عربی میں جب دبا یا دبو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا. تو دابتن کا مطلب ہوتا ہے کل ما یدب علی الارض، ہر وہ جاندار جو زمین پر چلتا ہے اس کو دابہ کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے انسان بھی دابہ ہے، جانور بھی دابہ ہے، گھوڑے دابہ ہیں، بکری دابہ ہے، چوٹی دابہ ہے نا، ہر وہ چیز. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی دابہ ہے، جو بھی جاندار اشیاء ہیں، ان کو رزق فراہم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. تو جب دابہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو حقیقت میں تو لغت میں ہر جاندار چیز کو جو ہے نا دابہ کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں جب دابہ لوگوں میں، عرب کے لوگوں میں دابہ کا لفظ اس کے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ دابہ کہہ کر کے اصل میں چوپائے مراد لیا جاتا ہے جس کے 4 پیر ہوں، زمین پہ چلتے ہوں. اب اگر دابہ کا لغوی معنی دیکھیں گے تو حقیقہ لغویہ تو ہر جانور کو دابہ کہا جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جب لوگ آپس میں دابہ کا لفظ عربی میں بولتے ہیں تو اس سے مراد ہر زمین پہ چلنے والا جاندار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد چوپائے ہوتے ہیں جن کے 4 پیر ہوں، 4 پیروں پہ چلتے ہوں. مثلا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس کہیں پر ایک سوال آیا، سوال آپ کے پاس یہ آیا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں کبھی کسی دابہ پر سواری نہیں کروں گا. قسم کھا لی اس نے کہ میں دابہ پر، لا ارکب دابہ، میں کبھی کسی دابہ پہ نہیں بیٹھوں گا. اس نے قسم کھا لی. اس کے بعد اس کے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے کر چلا کہیں گیا، اپنی بیٹے کی پیٹھ پہ لد کر کے وہ کہیں گیا. کیا اس کی قسم ٹوٹ گئی؟ کیا اس کی قسم ٹوٹی؟ کیونکہ اس نے تو کہا تھا میں دابہ پہ سواری نہیں کروں گا، اور وہ اپنے بیٹے کی پیٹھ پہ سوار ہوا. عربی لغت کا اعتبار کریں گے تب تو ہر جاندار کو دابہ کہا جاتا ہے، وہ انسان بھی ایک جاندار مخلوق ہے، اس کو بھی لغت کے اعتبار سے دابہ کہا جائے گا. لیکن نہیں، عرف میں اس کو دابہ نہیں کہا جائے گا. عرف میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو عرف میں چوپائے کو صرف دابہ کہا جاتا ہے، یعنی کسٹمز آف پیپل جو ہیں اس میں دابہ کا لفظ بول کر کے انسان مراد نہیں لیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. اور ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے غائط کا لفظ ہے. قرآن مجید میں بھی غائط کا لفظ آیا. غائط اصل میں کہتے ہیں عربی میں الارض المنخفض، جو سطح ہے اس سے نچلی جگہ جو ہوتی ہے نا اس کو زمین کو کہا جاتا ہے. نچلی جو زمین ہوتی ہے نا، گڑھا،
جیسے آپ نے گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ بیت الخلاء کے لیے جب پہلے ٹوائلٹ نہیں بنے ہوتے تھے تو لوگ میدانوں میں جاتے تھے، اور میدان میں جانے کے بعد جو کھائی ہوتی تھی، تھوڑی سی نچلی سطح ہوتی تھی، عام سطح سے نیچے ہوتا تھا، لوگ اس نچلی سطح پہ جا کر کے قضائے حاجت کرتے تھے، بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے، کیونکہ تاکہ دور سے کوئی دیکھے تو اس کو دکھائی نہ دے۔ تو غائط کا لفظ اصل میں اس زمین کے لیے بولا جاتا ہے المنخفض، جو نیچے ہوتی ہے، کھائی کی طرح ہوتی ہے، گڑھا ہوتا ہے، تالاب جیسے نیچے ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ بیت الخلاء کے لیے اس زمین پر جایا جاتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ لفظ غائط بول کر کے ٹوائلٹ، یعنی جو انسان کے جسم سے گندگی نکلتی ہے فضلہ، اس کو غائط کہا جانے لگا۔ حالانکہ یہ لفظ لغت میں فضلہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، انسان کے پیٹ سے جو گندگی نکلتی ہے بیت الخلاء جانے کے بعد اس کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا تھا، لغوی اعتبار سے یہ دوسرے معنی کے لیے آتا تھا، لیکن لوگ آہستہ آہستہ کیا کرنے لگے، غائط بول کر کے وہ فضلہ جو انسان کا ہوتا ہے، اس کے جو پیٹ سے گندگی نکلتی ہے اس کو لوگ غائط کہنے لگے۔ تو اب یہ فضلے کے معنی میں استعمال ہونے لگا یا بیت الخلاء جانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ آپ کو اردو میں بھی اس کی بہت مثالیں ملیں گی، جیسے بھائی میں نے آپ سے کہا کہ گوشت لے کر کے آؤ، ہاں میں نے کہا گوشت لے کر کے آؤ، آپ مچھلی لے کر کے آ گئے۔ اب مچھلی کا گوشت بھی اصل میں گوشت ہوتا ہے، تو آپ نے گوشت کہا تو کیا مچھلی میں گوشت نہیں ہوتا؟ لیکن ہمارے عرف میں، جو ہمارا ہندوستانی لوگوں کا، اردو بولنے والوں کا عرف ہے، اس میں گوشت کہا جاتا ہے تو مچھلی مراد نہیں ہوتی ہے، مچھلی کو مچھلی کہا جاتا ہے، حالانکہ مچھلی کا بھی گوشت ہی ہوتا ہے، پر مچھلی کو گوشت نہیں کہا جاتا۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ جیسے میں کسی کو بول دوں کیا ہی حیوان ہو، اب وہ حیوان بولو تو غصہ ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے حیوان بولا، حالانکہ حیوان کا لغت میں کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کے اندر حیات ہو، ہر صاحب حیات، ہر جاندار کو حیوان کہا جاتا ہے۔ پر اردو میں جب حیوان کہا جاتا ہے، بلکہ عربی میں بھی غالباً جب حیوان کہا جاتا ہے تو حیوان سے مراد جانور ہوتا ہے، بلکہ یہ جانور ہی کا لفظ لغت میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جس کے اندر جان ہو، اس کو جانور کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی انسان کو بول دیں گے جانور تو آپ کو دو تماچا لگا دے گا، آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ جانور کا لغت میں معنی جاندار ہوتا ہے، کہ بھئی لغت میں وہ معنی ہے، پر ہمارے عرف میں جانور بول کر کے ہر جاندار مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ جانور بول کر کے انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو جانور کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی عرف میں۔ عرف کی کچھ قسمیں بھی ہوتی ہیں، وقت میرا ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہم اس میں جو حقیقت کی قسمیں ہیں اور ان قسموں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اصول فقہ میں آپ کو اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ لفظ کے معنی کو سمجھنے کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ یہاں پہ اپنے حقیقہ لغویہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ حقیقہ شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ حقیقہ عرفی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کو ڈیفرینشیٹ نہ کر پانے کی وجہ سے بھی یا اس کے ڈیفرینشیٹ کرنے میں ہونے والے اختلاف کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ فقہا کے ہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ یہ ایسی ہی کوئی بحث ہے، اس کا ہمارے اصول فقہ کے موضوع سے بہت اہم تعلق ہے۔ البتہ ابھی وقت میرا ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم اس کو اور ڈیٹیل سے ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔